شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنی خاص نعمت سے نوازتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا فیصلہ فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو آگاہ کرتا ہے۔ ناظرین، شب برات کی رات حضرت امام علی علیہ السلام نماز کے بعد گھر کو جا رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص راستے میں رضائی اوڑھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج رات کون سی ہے؟ تو وہ شخص بولا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آج کی یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے میرے ساتھ اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں اس کے لیے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور اللہ کا حضرت اسرائیل سے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، ہر گھر جا کر دیکھ، آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو جو مرنے والا ہے اس کو بیدار کر دے، اسے بتا کہ اللہ کی عبادت کر لے، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور دھڑکنیں باقی ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب شعبان کی شب ہے؟ آج کی یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تلقی کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات، اس لیے کہ یہ یقیناً مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کر لے تو میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے میں اسے تندرستی دوں۔ اے کوئی محتاج کے اسودہ حالی چاہتا ہو تو اسے اسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کر لو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شامل کرتا ہو، دوسرا وہ ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قضا طلب کرتے ہوں، چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ہے۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ بخشنے والا کریم ہے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے تو وہ تمہاری بری عادتوں سے چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس میں دیر نہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے جھونپڑی کی جانب دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب
چیز تم پر ظاہر کروں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں رہ رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب نبی یہ امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات میں عبادت میں 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا لیجئے۔ میں نے اس سے دریافت کیا ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبریل امین فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، زانی نہ ہو، سود خور نہ ہو، شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال فوت ہوگا اس کا فوت ہونا اور پیدا ہونا شب برات کو لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رزق اس مخلوق کو اس برس ملے گا اس رات سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو، بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو بھی چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یہ اپنی مہربانی سے اپنے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے اگر کافر مشرک کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی اور آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گئی۔ دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم آج رات مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں عبادت کروں؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورہ پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور صبح تک سجدے میں ہی رہے۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ پھر میرا انتظار طویل ہو گیا، پھر بہت دیر ہو گئی۔ میں نے آپ کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کی کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے کہ ویسے کلمات ادا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو کیونکہ جبرائیل امین نے مجھے سجدے میں کلمات ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔